بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کی عزتوں سے مزہ بھی لیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کے بعد پتہ چلا اس کا بیش بہا قیمتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کی ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا شہزادی کنیز اسے ڈھونڈ رہی ہے تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی، دعا مانگ ہی رہا تھا، اچانک باہر سے آواز دی گئی، نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ کئی دن سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلوا بھیجا، حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا، میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیلا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاص سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، مگر بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گردیدہ تھی، اسی لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اس نے شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا۔ ایک شخص ورد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے۔ نسو نے حکم دیا اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں نہ ہی وہ جانور بھینس ہوں، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔